سے یہ فرمائیے کیا عمران خان صاحب واقعی کو گورنمنٹ کے ساتھ لین دین کر کے مذاکرات کر کے جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں، ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس ٹائپ کی خبریں آ رہی تھی جنہیں عمران خان صاحب نے ہمیشہ ریجیکٹ کیا ہے کہ میری کسی سے بات نہیں ہو رہی، میں باہر نہیں جاؤں گا، میں جیل کے اندر رہوں گا، خواہ مجھے 1000 سال یہاں بیٹھنا پڑے۔ دیکھیں، اس میں جو میری انفارمیشن ہے گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کوئی اس قسم کی آفر نہیں کی گئی، اور رہی بات اسٹیبلشمنٹ کی بھی، تو ٹو مائی نالج انفارمیشن کوئی ان کو اس قسم کی آفر نہیں ہوئی۔ تو اگر کوئی آفر ہو تو اسے ریجیکٹ کرنے کی بات ہو نا، جب کسی نے یہ بات کی ہی نہیں ان کے ساتھ تو انہوں نے پھر ریجیکٹ کس بات کو کیا ہے؟ بلکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرنے یا ہونے کا کوئی چینل اوپن ہی نہیں ہوا۔ ان کا ایک موقف ہے کہ میں جو ہے وہ حکومت سے بات نہیں کروں گا، تو اس لیے ہم نے تو اس بارے میں جو ہے وہ اگر کوئی بات کی ہے تو ان کا جو پارلیمانی گروپ ہے، جو ان کی پارلیمانی پارٹی ہے، اس کی جو لیڈرشپ ہے اسمبلی میں، ان کے ساتھ کی ہے، اور وہ وزیر اعظم نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کی ہے، وہ سب کو پتہ ہے، میڈیا میں اسی طرح سے وہ بات آتی رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے بارہا کہا ہے کہ مذاکرات کرنا ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، اگر مذاکرات کرنے ہیں پی ٹی آئی نے تو وہ گورنمنٹ سے کرے، اور ہمارے ساتھ تو جو ان کی پارلیمانی پارٹی ہے جس کو ہم نے یہ آفر پہنچائی ہے، تو انہوں نے آج تک ہمیں اس کا کوئی جواب نہیں دیا ماں سوائے اس کے کہ جی خان صاحب کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے جب کوئی گفتگو ہوئی ہی نہیں ہے تو پھر آفر کیسی، یا اس کو پھر ریجیکٹ کرنے کا سوال جو ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ فرمائیے رانا صاحب، یہ 19 ایم پی ایز اور ایم این ایز ان کے فارغ ہو گئے ہیں، اب آج تو ویسے بہرحال پشاور ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف بھی مل گیا ہے 11 اگست تک، اور الیکشن کمیشن کو روک بھی دیا ہے کہ شاید آپ الیکشن نہیں کروا سکتے ان حلقوں کے اوپر، فائدہ ان کو ہو گیا ہے۔ لیکن ایک اسپیکولیشن یہ بھی ہے کہ یہ تعداد صرف 9 تک نہیں رہے گی، یہ کوئی 30-32 تک چلی جا سکتی ہے، اور اگر 30-32 ایم پی ایز اور ایم این ایز ان کے فارغ ہو جاتے تو الٹیمیٹلی پارٹی تو فارغ ہوگی پھر پارلیمنٹ سے۔ نہیں، دیکھیں، جن لوگوں کے خلاف 9 مئی کے کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، تو آخر ان کیسز کا فیصلہ تو ہونا ہے۔ میڈیا میں آپ جیسے لوگوں نے یعنی جو معزز اینکر صاحبان ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یہ لوگ کہتے رہے ہیں کہ جناب یہ کیا طریقہ ہے کہ 2 سال ہو گئے ہیں اور کیسز کے جو ہے وہ فیصلے نہیں ہو رہے، اور اس کے بعد پھر ایک پٹیشن کی ہیئرنگ میں سپریم کورٹ نے اپریل 2025 یعنی اسی سال باقاعدہ 4 ماہ کی ایک ڈیڈ لائن تھی، اور وہ 8 اگست بنتی ہے کہ اس تک جو ہے وہ یہ تمام کیسز کے فیصلے کیے جائیں۔ تو اب ان کیسز کے فیصلے تو آخر ہونے ہی ہیں نا، 2 سال بعد بھی اگر فیصلے نہیں ہونے تو پھر کب ہونے ہیں؟ تو اب ان فیصلوں میں کوئی بری بھی ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ بری ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو سزا بھی ہوئی ہے۔ تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سزا غلط ہوئی ہے، اور تو اس کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنل لیگل پروسیس ہے، اس کے مطابق ان کو اپیل میں جانا چاہیے، یا جس طرح سے بتایا آپ نے گئے بھی ہیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ اپنا موقف جو ہے وہ پیش کریں۔ تو آخر یہ پروسیس جو ہے اس کا اس بات سے تو کوئی تعلق نہیں کون فارغ ہو رہا ہے کون نہیں فارغ ہو رہا۔ اگر 9 مئی ہوا ہے جو کہ ہوا ہے، تو پھر اس کے اوپر اس کے مقدمات بھی قائم ہوئے ہیں، لوگ اریسٹ بھی ہوئے ہیں، انویسٹیگیشن بھی ہوئی ہے، بعد میں بیل آؤٹ ہوئے ہیں، بعد میں جو ہے وہ پروسیڈنگز ہوئی ہیں، تو آخر اس کا فیصلہ تو ہونا ہے۔ صاحب یہ پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے آج شبلی فراز صاحب کو اور زرتاج گل صاحبہ کو، باقی لوگوں کو بھی اگر وہاں سے ریلیف آ جاتا ہے وہ دوبارہ ایوان میں آ جاتے ہیں ہائی کورٹ کے فیصلے سے، اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہولڈ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد گورنمنٹ کی کیا عزت بچے گی سر؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس میں گورنمنٹ کی کوئی عزت اور بے عزتی کا مسئلہ ہے، یہ ایک لیگل پروسیس ہے۔ بالکل جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے ان کا جو ہے وہ حق ہے کہ وہ اپیل کر سکے، اور اپیل میں ریلیف بھی ان کا حق ہے اگر بنتا ہے، لیکن اگر ریلیف ملتا ہے
تو پھر اس پروسیس کے اوپر بلیو کرے نا. ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ جی عدالتوں کے اوپر ان کا یقین نہیں ہے اور وہ عدالتوں کے متعلق جو ہے وہ کوئی اپنی ہی تھیوری جو ہے وہ پیش کرتے ہیں, اور اگر ریلیف ملتا ہے تو پھر وہ ادروائز بات کرتے ہیں. تو یہ ایک لیگل اپنا پروسیس آف لا ہے کہ اگر ان کو ڈسٹرکٹ کورٹ سے سزا ہوگی تو اس کے خلاف وہ ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں. ہائی کورٹ جو ہے وہ ان کو انٹرم ریلیف بھی دے سکتا ہے, اور انٹرم ریلیف کے بعد کیس کو سننے کے بعد جو ہے وہ سزا برقرار بھی رہ سکتی ہے, اور وہ جو ہے وہ خارج یا منسوخ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک لیگل پروسیس ہے. اگر وہ اس لیگل پروسیس کے اوپر یقین رکھتے ہیں, جو کہ یقین رکھتے ہوئی وہاں پہ انہوں نے اپیل کی ہے, تو پھر جہاں سے سزا ہوئی ہے اس کو بھی تسلیم کریں. اس کو پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. یہ کیسز جو ہیں یہ 2 سال سے قائم پہ چل رہے تھے, تو بالآخر ان کے اوپر فیصلہ تو ہونا تھا. اچھا رانا صاحب, یہ آج جو عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز آئی ہیں باہر, اس میں 2 نقطے بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ ڈی سیٹ ہو گئے ہیں یا نااہل ہو گئے ہیں, اس کے اوپر اگر الیکشن کمیشن وہاں پہ الیکشن کرواتا ہے تو ہم ان حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اب اس سسٹم میں مزید نہیں رہنا چاہتے. اور دوسرا, گنڈا پور صاحب کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے کے پی کے اندر, اور اگر آپریشن نہیں رکوا پاتے تو پھر سوچو کہ کیا کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کو بھی عمران خان صاحب کسی وقت مجبور کر سکتے ہیں کہ آپ اسمبلی توڑ دو اور نکل جاؤ وہاں سے. تو گنڈا پور صاحب اگر سسٹم سے باہر ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ اگر وہ قومی اسمبلی سے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب اس سسٹم سے باہر جا رہے ہیں. تو اگر یہ باہر چلے گی اپوزیشن, تو پھر گورنمنٹ جو ہے ظاہر ہے اس کی سینٹیٹی, اس کے اوپر کویسچن مارک آ جائے گا. نہیں, سینٹیٹی اور کویسچن مارک تو ان کے اس عمل کے اوپر آئے گا. دا سسٹم ول ٹیک اٹس اون کورس. وہ اس سے پہلے یہ سارا کچھ کر چکے ہیں. یہ ان کا سیکنڈ راؤنڈ ہوگا, اور پہلے راؤنڈ میں بھی ان کو اس سے نقصان ہوا ہے. انہوں نے باقاعدہ پارلیمنٹ کا بائیک آؤٹ کیا, انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اسمبلیاں توڑیں, اور اس کے بعد پھر وہ پروسیس سے سسٹم سے باہر چلے گئے. باہر جا کے وہ پھر اپنے جو ہے وہ گھراؤ جلاؤ, لانگ مارچ, شارٹ مارچ وہ کرتے رہے. اور پھر جب کسی بھی لانگ شارٹ مارچ سے فائدہ نہ ہوا تو پھر وہ دوبارہ سسٹم میں واپس آئے. دوبارہ انہوں نے جو ہے وہ پھر الیکشن لڑا. الیکشن لڑنے کے بعد جو ہے وہ سسٹم کا حصہ جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں, لیکن سسٹم کے اوپر یقین نہیں کرتے. وہ اپنے مسائل یا اپنے مطالبات کے حل کے لیے وہ سسٹم کو جو ہے وہ بروئے کار لانے کی بجائے یا اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے مطالبات کو منوانے کی بجائے وہ جو ہے وہ اسی بات کے اوپر کہ لانگ مارچ کریں گے, شارٹ مارچ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, گھراؤ کریں گے, جیل کا گھراؤ کریں گے, جیل کو توڑ کے نکالیں گے. تو وہ اس حصے میں جو ہے وہ اس سے پہلے بھی انہوں نے 24 نومبر بھی انہوں نے کیا تھا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ اب انہوں نے 5 اگست بھی کیا ہے. تو وہ سسٹم سے جو ہے وہ باہر جاتے رہے ہیں, پھر واپس آتے رہے ہیں, اور ان کو سسٹم سے باہر جانے کا میری اسیسمنٹ یا انالیسس کے مطابق تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور اب بھی اگر وہ ایسا کریں گے تو سسٹم جب اپنا کورس اپنائے گا تو ان کی جگہ پھر کوئی اور لوگ آ جائیں گے. تو اس سے میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی پولیٹیکلی کوئی فائدہ ہوگا. باقی آگے فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے. رانا صاحب یہ فرمائیے گا, آج ایم این ایز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اپنے آپ کے کولیگز بھی ہیں, وہ ایک احتجاج کرنا چاہتے تھے, ایک علامتی قسم کی ریلی نکالنا چاہتے تھے کہ پارلیمنٹ سے نکل کے اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جانا چاہتے تھے. بالکل دونوں بلڈنگز جڑی ہوئی ہیں, ہارڈلی میرا خیال ہے 100 فٹ کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا. تو لیکن جب وہ لوگ نکلے تو پولیس نے ان کو روک لیا کہ دفعہ 144 ہے, اور اگر آپ یہاں سے باہر نکلیں گے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. اب اگر 2023 میں جب آپ وزیر داخلہ تھے تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی احتجاج کیا تھا, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے گئے تھے اور دفعہ 144 بھی انہوں نے توڑی تھی, لیکن آپ نے الاؤ کر دیا تھا. تو ایک تو اگر ان کے لیے جائز تھا تو ان کے لیے بھی جائز تھا. دوسرا, اگر
ایم این ایز ہی اگر احتجاج نہیں کر سکیں گے، انہیں پولیس روک لے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر پاکستان کے اندر تو کسی کو احتجاج کی اجازت نہیں ملے گی، پھر تو ڈیموکریسی ختم ہو گئی۔ نہیں دیکھیں، دفعہ 144 میں گرفتاری کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ بے لیول لائک اوفینس ہے، تو اگر انہوں نے ضرور جانا تھا تو یہ چلے جاتے، اور اگر پولیس گرفتار بھی کرتی تو بیل آؤٹ ہو جاتے۔ باقی رہی بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو الاؤ کیا گیا تھا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق انتظامیہ کو یہ یقین تھا کہ وہ جب سپریم کورٹ کے باہر جائیں گے تو وہاں پہ جلسہ ہی کریں گے، وہاں پہ تقریر ہی کریں گے، وہاں پہ وائلنس نہیں کریں گے، وہ وہاں پہ اندر جا کے جو ہے وہ آگ نہیں لگائیں گے۔ اگر ایسی اپریہنشن ہوتی تو ان کو بھی نہ جانے دیا جاتا یا ان کو بھی روکا جاتا۔ اب پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے اس کے اوپر کون یقین کرے؟ جو انہوں نے 9 مئی جو کیا، اور اس کے بعد بھی جس قسم کے ان کے پولیٹیکل احتجاج اور لینگویج رہی ہے، تو وہ گراؤ جلاؤ سے نیچے تو بات ہی نہیں کرتے وہ۔ تو اس کی کیا جو ہے وہ ایشورنس تھی کہ وہ جب سپریم کورٹ کے سامنے جائیں گے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ورکرز بھی آ جائیں گے، اور وہی جو ورکرز اور لیڈرز جو پچھلے 20 دن سے کہہ رہے ہیں کہ 5 اگست کو ہم اپنی تحریک کو عروج پہ لے جائیں گے، تو وہاں پہ وہ جا کے کیا طریقہ کار اپناتے؟ وائلنس کرتے۔ تو اس وائلنس کے پیش نظر یقیناً پولیس نے یہ کوشش کی ہوگی کہ وہ نہ جائیں۔ ٹھیک ہو گیا رانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خواہ صاحب یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد پینل کے مسائل